السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه۔ یہاں ابلیس کا واقعہ لایا جا رہا ہے چونکہ اس نے عمل صالح نہ کیے، علم کے مطابق نہ چلا، اور تم تو پھر نہ مان کر اس کی طرح ہو، اپنی آخرت جو خراب ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ نام اعمال اور یہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود جو تباہ ہوں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے ابلیس کی بات مانی ہوگی، اس لیے ابلیس کا تذکرہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم، آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، تمام نے کی، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، بات واضح، ففسق عن امر ربی، وہ نکلا اپنے رب کے حکم سے، آگے نکل گیا، نافرمانی کی، فسق کی۔ افتتخذونہ، کیا تم بناتے ہو اس ابلیس کو، ذریت اس کی اولاد کو، اولیاء ولی، من دونی، میرے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہم لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلا نا، کہ بندہ اللہ کو چھوڑے اور ابلیس کو لے، شیطان کو لے، کتنا برا یہ بدل ہے۔ لوگ اچھے بدل، دیکھیں آپ جب ایک گاڑی بیچتے ہیں دوسری اس سے اچھی لیتے ہیں، اچھا بدل تلاش کیا جاتا ہے، یہ برا، اللہ کو چھوڑا اور ابلیس کو انہوں نے لیا، بئس للظالمین بدلا۔ ما شتم خلق السماوات، میں ان کو حاضر نہیں کیا آسمانوں کو پیدا کرتے اور زمین کو، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کی خود کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا۔ یہ لوگ نہ زمین آسمان کو جب اللہ بنا رہا تھا حاضر تھے، حتیٰ کہ ان کو اپنی پیدائش کے وقت ان کو نہیں حاضر کیا، اس کی نہیں خبر۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں کہ بنانے والا اور پکڑنے والا گمراہ کرنے والوں کو عضداً بازو، میں دینی خدمات جو ہیں وہ گمراہ کرنے والوں سے، جو مضلین ہیں، گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، ان سے جن کی گمراہی متعدی ہے، دوسروں کو لگتی ہوتی ہے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ دین حنیف کی صحیح خدمت میں نہیں حاصل کر استعمال کرتے۔ ہاں، لوگوں کو گمراہ کریں اور شرک کی خدمت میں، بدعت کی خدمت میں، کفر کی خدمت میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ دین حنیف کی خدمت میں، اللہ کے دین میں استعمال وہی ہوتا ہے جو نہ ضال ہو نہ مضل ہو، اس لیے چھوٹی ہو بڑی ہو کسی کو گمراہی بالکل نہ دیں، اگر نہ محروم ہو جائیں گے دینی خدمات سے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، پیچھے اپنے روایت پڑھی بخاری وغیرہ کی 3062 نمبر، کہ ان اللہ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، کہ اللہ رب العالمین جو ہے بعض اوقات تائید کرتے ہیں کسی فاجر فاسق کی وجہ سے دین کی، لیکن وہ تائید ہوتی ہے نا، یا فرمایا کہ میں بازو نہیں بناتا، یعنی وہ بندہ کہ جسے اللہ دینی خدمات لیتے ہیں پھر اجر سے بھی نوازتے ہیں اور اچھی خدمت ہوتی ہے۔ وہ جو ان سے لی جاتی ہیں جو اس کے قابل نہیں ہوتے، ان میں کچھ چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان سے دائمی خدمت اللہ تعالیٰ نہیں لیتے، وہ یہ کہ جیسے کافر تھا کہ تھوڑا اس کو استعمال کر لی، کوئی اچھا کام کسی کافر سے کروا دی، یہ ہو جاتا ہے۔ مستقلاً اللہ تعالیٰ دین حنیف کی خدمت میں نہیں استعمال کرتے برے انسان کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر پھر اجر نہیں ہے اس بندے کے لیے نا، استعمال ہوا اور الٹا بس اس کا اجر بھی ضائع ہو گیا، تکلیف بھی کاٹی، دشمن لوگوں کی مخالفتیں صحیح لیکن کام نہ ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُونَ، تو یہ ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں نے بازو نہیں بناتا اپنے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، جس دن وہ کہے گا، نادو، تم ندا دو، پکارو، شرکائی، میرے شریکوں کو، الذی، وہ، زعمتم، جنہیں تم نے خیال کیا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اولاد دیتے ہیں، چیزوں سے نوازتے ہیں، فدعوہم، انہیں بلاؤ، پکارو، زعمتم انہم فیکم شرکاء پیچھے گزرا بھی ہے، فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب نہ دیں گے تمہیں، کیا کام آئیں گے، کام تو آنا دور کی بات ہے، وہ جواب تک نہ دے سکیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، ہم نے بنایا ان کے درمیان موبقاً، ہلاکت کی جگہ رکھتی ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، وہ خیال یہ کریں گے کہ أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ یہ ہے نا، بندہ جب جو سزا اسے ملنی ہے نا اس کو پہلے دیکھ لے تو کیفیت تھوڑی عجیب ہوتی ہے، بیائی نہیں، جس طرح ایک بندہ یا ایک جانور
ذبح ہونے لگا اور اس کے سامنے بس دوسرا ذبح ہو رہا ہے، یا جس چوری سے اس نے ذبح ہونا وہ اس نے دیکھ لیے، تو اس طرح کی کیفیت ہے۔ اور المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها، مجرم آگ کو دیکھیں گے وہ خیال کریں گے، یہاں آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ ظن کے بعد جب ان آئے پھر یقین کا معنی ہوتا ہے، وہ جان لیں گے کہ بس یہ ہمارے لیے یہ چوریاں تیار کی گئی ہیں۔ فظنوا، پس وہ خیال کریں گے، پیچھے آپ نے پڑھا نا اصحاب جو اعراف ہے وہ جنت کو دیکھیں گے تو کہیں گے، تو خیال ہوگا کہ یہ انشاءاللہ ہم یہاں جائیں گے، ان کو امید ہوگی وہاں کی۔ یہ وہاں کے جہنم دیکھی اور کہا کہ بس یہ ہمارے لیے، مجھے ذبح کرنے کے لیے یہ آیا ہے۔ خیال کریں گے انہم واقعوها، کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ لیکن ولم یجدوا عنہا مصرفا، یہ اس لیے کہا ذرا سمجھیے، ولم یجدوا عنہا مصرفا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے نا کہ بندہ جب جان لیتا ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، بس نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کوئی مقابلہ کر لیتا ہے، کوئی رائے سوچتا ہے، کوئی راہ نکال لیتا ہے، تو یہ دیکھ لیں گے، یقین کر لیں گے کہ یار انہم واقعوها، یہاں ہم نے گرنا ہے، لیکن پھر بھی ولم یجدوا عنہا مصرفا، اس سے پھرنے کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ ہوئی، کہاں بھاگیں گے؟ آپ نے پیچھے بخاری کی روایت بھی پڑھی تھی نا کہ فَيَنْظُرْ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ وَيَنْظُرْ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، دائیں دیکھیں آگ، بائیں دیکھیں آگ، آگے دیکھیں آگ، ہر طرف آگ ہی آگ، کہاں جائے گا؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، لا وزر ہے اس دن۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہ نہ پائیں گے اس آگ سے کوئی پھرنے کی جگہ، وہاں پھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے پھیر پھر کر نشانیاں بیان کی ہے، اس پر عمل کرو تاکہ وہ دن ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہم نے پہلے بھی کہا، یہ قرآن کا انداز ہے، اسلوب ہے اور قانون ہے، اصول ہے کہ آپ کو اتنی گہرائی سے اٹھا کر نہ جنت کے مناظر اور جہنم کے مناظر میں اتار دے گا کہ اگر بندہ گہرائی سے سوچے نا وہ بھول جائے گا کہ میں دنیا میں ہوں، اور یک دم پھر دنیا میں لے آتا ہے تاکہ بندے کو موقع، جیسے بندہ خواب دیکھ رہا ہو نا، وہ ڈرونا خواب اور ڈرونا، اور یک دم آنکھ کھلے گا، الحمدللہ جی شکر ہے یار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں کے گہرے گہرے خوابات دکھا کر نا، خواب دکھا کر یک دم پھر دنیا کی بات شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چانس ہے کیجیے۔ اب اس لیے وہاں کوئی مصرف، کوئی پھرنے کی جگہ، بچاؤ کی جگہ نہ ہوگی۔ یہاں قرآن دنیا میں ہے، قرآن اسے تھامو۔ وَلَقَدْ، بات وہی ہے نا کہ قرآن اور آخرت، یہاں پھر آخرت کا تذکرہ کیا، اب قرآن کا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا۔ تصریف کہتے ہیں نا، جیسے دنیا میں ایک ہی بات آپ 10 زاویوں سے کرتے ہیں۔ آپ اپنے شاگرد کو کوئی الجبرا سمجھا رہے ہیں مثلاً، آپ پہلے رول بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پہلے ایک طرح کا انداز اور الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، دوسری دفعہ دوسرا انداز استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی دو چار مثالیں دینے پر آ جاتے ہیں۔ تو مطلب ایک چیز کئی زاویوں سے رکھنا اور سمجھانا، اسے تصریف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی بات کو کتنے زاویوں اور انداز سے قرآن حدیث میں کیا ہوتا ہے، یہ تصریف الآیات۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یقیناً ہم نے تصریف کیا، پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثال۔ ہم نے بات کی تھی مثل جو ہے وہ حالت کے معنی میں بھی اور وضاحت کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی وضاحتیں اللہ نے رکھی ہیں، ہر قسم کی حالتیں رکھی ہیں، مثالیں پیش کی ہیں، لیکن انسان، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے اکثر شیء، یعنی تمام چیزوں سے بڑھ کر، یہ کیا ہے؟ جدلا، یہ جگڑالو ہے اور بحث مباحثے کرنے والا، نہ ماننے والا، یعنی اکثر شیء، ہر چیز سے بڑھ کر، نہ حتیٰ کہ وہ جاندار اور بے جان، اور وہ انسان تو کیا، وہ جانوروں سے بھی اکثر شیء جدلا۔ سے بخاری کی 1127 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور علی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بہترین جوڑی ہے اسلام کی، اور علی بھی شاندار، اور اسی طرح ان کی بیٹی بھی ان کی بیوی بھی فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی، مثالی جوڑا ہے دنیا کا۔ تو ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، تو پوچھا کہ الا تصلی، نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھے رات کا وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری روحیں تو اللہ کے ہاتھ ہے، جب اللہ چاہیں گے اٹھا دیں گے ہمیں، ہم پھر نماز پڑھ لیں گے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ اپنی سستی کو کسی اور طرف لگا رہا تھا، کوئی اور ایسی وجہ، تو رسول اللہ نے پھر آیت پڑھی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے پرانی بات یاد کریں ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، سب کچھ ہے، ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ یہ لاتوں کے بوت ہیں، ان کو باتیں نہیں سمجھ آتی، ان کو عذاب لگے آئے پھر ان کو بات سمجھ آئے گی، یہ ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، نہیں منع کرتی لوگوں کو،
یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے، اذ جاءہم الہدی کہ جب ہدایت ان کے پاس آ پہنچی، واستغفروا اسی طرح کہ وہ استغفار کرے رب اپنے رب سے، الا مگر یہ ان تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین پہلوں کا طریقہ، یہ چیز منع کر رہی ہے ان کو عذاب نے آ کر سیدھا کرنا، ان مصدری ہے نا، یعنی آنا ان کے پاس پہلوں کے طریقوں کا، یعنی پہلوں کے عذابوں کا ان کے پاس آنا اور انہیں سیدھا ہو جانا اور پھر انہیں استغفار کرنا۔ ظاہر ہے اس وقت تو پھر پہلوں کے طریقے آئیں، عذاب آئیں، پھر ایمان لائیں، پھر استغفار کریں، پھر دونوں مفید نہیں ہے، فرعون کی طرف پھر ڈوبنا ہی ہے۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے پاس آ جائے عذاب سامنے قبلا، اس انتظار میں یہ بیٹھے ہیں جی کہ عذاب آئے، پھر ہم استغفار کریں، پھر توبہ کریں، پھر ایمان لائیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین مگر خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ رسول اس لیے آتے ہیں، رسول زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرتے، رسول صرف وارننگ دیتے ہیں، انذار اور بشارت وارننگ ہوتی ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ذریعے، باطل کے ساتھ، ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقَّ، تاکہ وہ شکست دیں، نیچے دکھائیں اس کے ذریعے حق کو۔ وَاتَّخَذُوا، بناتے ہیں آیتی میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، اور جس سے وہ ڈرائے گئے ہُزُوًا مذاق، میری آیتوں کا اور جن چیزوں سے انہیں ڈرایا گیا اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، عذاب کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، آیتوں کا اور مذاق کا۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم، ممن اس بندے سے، ممن اس بندے سے ذکر بآیات ربی، جو رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کیا جائے، جس کو رب کی آیتیں سنائی جائے، فاعرض عنہا، وہ اس سے منہ پھیرے، ونسی ما قدمت یداہ، اور وہ بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے، قرآن سنے، قرآن پڑھے اور اس سے اعراض کرے اور اپنے اعمال و برے برے جو سے وہ غافل ہو جائے۔ ونسی ما قدمت یداہ، انا جعلنا علی قلوبہم، بے شک ہم نے بنایا ان کے دلوں پر اکنۃ، پردے رکھ دیے ہیں۔ کیا کس قسم کے پردے ہیں؟ دنیا میں تو پردے آتے رہتے ہیں آنکھوں پر، نہ دلوں پر آتے رہتے ہیں، تو ان یفقہوہ، سمجھ نہیں سکتے، سمجھ کے آگے پردے ہیں، حائل ہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم، بے شک ہم نے رکھ دی ان کے دلوں پر اکنۃ، پردے، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور دل کا راستہ پھر کان ہے نا، تو وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ایسا بندہ کیا آپ کی بات سنے گا جس کا دل اول کان میں پردہ ہے، اندر آواز جا نہیں دل میں، اور دل کو جائے تو دل پر بھی پردے ہیں، دل کو بات سمجھ نہیں آتی، کان میں بوجھ، دل میں پردے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو انہیں پکارے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہدایت نہیں پائیں گے اس وقت، ابداً کبھی بھی، کیا ہدایت پائیں گے؟ لیکن ہلاک کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب جو ہے غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور ذو الرحمہ، پھر معافی جو ہے وہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے بلکہ ذو الرحمہ، اور رحمتوں والا رحمت کی بنا معاف کرتا ہے۔ لو یؤاخذہم، اور یہ پھر ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اللہ رب العالمین ان کو پکڑے ان کے اعمال کی بنا، لعجل لهم العذاب، تو عذاب جلد آ جائے، چونکہ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ دنیا میں ہر جرم پر سزا ہوتی ہے لیکن جرائم پتہ نہیں ہوتی لوگوں کو، اس لیے گزارے چلتے رہتے ہیں لوگوں کے۔ اللہ کو تو پھر ساری جرائم بھی پتہ ہے، ہر جرم پر اگر پکڑ شروع ہو جائے تو ساری دنیا ہی غرق ہو جائے گی۔ لعجل لهم العذاب، جلد آ جائے گا ان پر عذاب۔ بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے موعد ہے، وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دون موئلا، وہ نہیں پائیں گے اس سے موئلا کوئی جائے پناہ، یا موئلا یؤول الیہ، کوئی ایسی جائے پناہ جہاں یہ پناہ لے سکیں، نہیں پائیں گے، یعنی کوئی کارآمد جگہ یہ نہیں پائیں گے جہاں یہ بچ سکے، تتر بٹیر کی طرح آنکھیں بند کر کے عذابوں سے بچا نہیں جا سکتا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستی تھی ہم نے انہیں ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، اور جعلنا لمہلکہم، عذاب کو مانگتے ہیں نا، تو ہم نے ہلاک کیے ہیں لوگ، وجعلنا لمہلکہم موعدا، ہاں ہم نے بنایا تھا ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر، اسی پر پھر ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس کے بعد قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، بخاری کے بہت سارے مقامات پر یہ موجود ہے، جیسے 34 نمبر پر، 3400 نمبر اور دیگر پر ہے، اس کا ہم تھوڑا خلاصہ سے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آیتوں میں چیز خود ہی آ رہی ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، دنیا میں اگر ایک عام بندہ اچھا مقرر، اچھا مدرس، اچھا خطیب جب بات کرتا ہے تو اثر چھوڑے بغیر بات نہیں رہتی، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، تو نبی ہو بات کرے اور موسیٰ علیہ السلام جیسا حق گو اور جلیل القدر عظیم پیغمبر ہو، تو انہوں نے بات کی اور بڑی شاندار کی، یعنی یہ اس حدیث سے سمجھ آنے والی بات ہے، الفاظ وہاں نہیں موجود یہ والے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر کسی نے پوچھا ان کی تقریر کے بعد کہ کیا آپ سے کوئی بڑا کوئی عالم ہے؟ یہ صورت چونکہ علم عمل پر بات کرتی ہے نا، تو آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد سے بات کی، اور بات
بظاہراً ٹھیک تھی، چونکہ نبی ہی اس زمانے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جانا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ انا، میں اللہ کو ہی سب سے زیادہ جانتا ہوں تم میں سے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ جملہ، یہ لفظ من قال انا وقع فی الانا والی بات ہے نا، تو اتنا اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کہا نہیں بلا عبدنا خضر، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے نا۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علم کے بڑے متلاشی ہوتے ہیں، جو سجو رکھتے ہیں، بس پوچھا کہ بس کہاں ہیں اور کیسے ملاقات ہوگی، اپنے شاگرد یوشع ساتھ ہیں اور نکل پڑتے ہیں، اور نشانی بتائی جاتی ہے، آگے بات آ رہی ہے کہ خاص مقام پر پھر وہ بیٹھیں تو وہی پھر ان سے ملنا ہوگا، کہ الفاظ آ رہے ہیں جو کہ اس لیے میں تشریح نہیں کر رہا۔ تو وہاں پھر جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے ایک چادر لی اور اپنے اوپر سلام کہتے ہیں، وہ حیران ہوتے وہ انا بیرضک السلام، یہاں سلام کیسے؟ کون؟ کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، نعم جی ہاں وہ۔ اس کے بعد فرمایا کیوں؟ کہا بس میں کچھ آپ کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، آپ نہیں حاصل کر سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہا نہیں جی آپ کچھ شرائط لگائیے، اگر بندے کے پاس ٹائم ہونا اور اس حدیث کی تشریح کرے اور پھر اس سے علم و عمل کے اصول نکالے، تو بڑے عظیم اصول یہاں باقاعدہ شرائط یہاں رکھی گئی ہے کہ یہ ہوگا، اور اس کے بعد ہی پھر علم دینا شروع کیا، اور پھر آگے قصہ آگے آ رہا ہے، ہم تھوڑی جلدی میں ہیں جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے، یوشع خادم تھا ان کا، جوان ہوتے ہیں دین کے خادم، جوان ہوتے ہیں علماء کے خادم، علماء ربانیین کے خادم، اسی طرح انبیاء کے ساتھ جوڑنے والے ہر زمانے میں ایسے ہی لوگ تھے۔ اللہ نے جوان کا، دیکھیں اس صورت میں جوان کا لفظ 2 دفعہ استعمال کی ہے، پیچھے اصحاب کہف کے لیے جوان کا لفظ اور یہاں ان کے لیے جوان کا لفظ۔ یہ علم و عمل، دین کی خدمت، یہ جوانوں کا کام ہوتا ہے جی۔ جوان سے کہا لا ابرح، میں چلتا رہوں گا، لا ابرح یعنی ناقص آپ جانتے ہیں، لا ابرح میں چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، 2 سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ، او امضی حقبہ، حقب احقاب آگے پڑھیں گے سورہ، اس میں احقاب کا صحیح معنی جو ہے یہ زمانہ ہے، او امضی حقبہ میں لمبا زمانہ چلتا رہوں گا، اور امضی پھر آپ جانتے ہیں اکثر پیدل چلنے کو کہتے ہیں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے جمع ہونے کی جگہ، دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، قرآن نے بات پوری بھی کرنی ہوتی ہے اور مختصر بھی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے پھر تیاری کی اور پھر نکلے اور ڈیگ لی اور چلے گئے۔ نسیا حوتہما، وہ جو جگہ بتائی گئی تھی مجمع البحرین، وہاں جا کر نسیا حوتہما، وہاں چونکہ وہاں بتایا گیا تھا کہ جہاں مچھلی زندہ ہوگی وہیں ہماری جگہ ہوگی، اس کی جگہ ہوگی خضر علیہ السلام کی۔ نسیا حوتہما، وہ بھول گئے دونوں، حوتہما اپنی مچھلیاں، فاتخذ سبیلہ، پس بنایا اور چلی وہ مچھلی ایک سبیل، اپنی راہ، فی البحر سمندر میں، سربا ایک سرنگ کی شکل میں، سرنگ سا بنایا اور چلی گئی۔ فلما جاوزا، پس جب دونوں تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے اس مقام سے، قال کہا لفتاہ اپنے جوان سے، آتنا غداءنا، لائی ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، بھوک لگ گئی ہے، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہم پہنچ چکے ہیں اپنے سفر کی وجہ سے نصباً، تھکاوٹ کو۔ یہ ہوتا ہے جب بھی کام نا بے مقصد ہونا تو وہ تھکاتی ہے، وہ کام تھکاتا ہے بندے کو، بے مقصد اعمال پریشان کرتے ہیں بندے، اب تک کوئی تھکاوٹ نہ تھی، جیسے یہاں سے تھوڑا کے نکلتے ہیں کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ آپ دیکھیے دینی خدمات وغیرہ وغیرہ کے لیے، کوئی دینی نیک عمل کے لیے نکلتا ہے، بڑی تکلیفیں بظاہر ہوتی ہیں، لیکن واپسی پر دل مطمئن رہتا ہے کہ الحمدللہ۔ لیکن یہی کسی کی شادی پر ماں نکلتی ہے، 10 بچے ساتھ ہیں، خوشی سے جائے گی، سب کچھ ہوگا، واپسی پر ایک بچے کو لات مار رہی ہوگی، دوسرے کو مار رہی ہوگی، پریشان ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی جو ہے وہ خوشی لاتی ہے نا، الحسنۃ کالسیئۃ اذا سرت کا حسنۃ کا وساءت کا سیئۃ کا، کہ نیکی خوش کرتی ہے اور برائی مومن کو پریشان کرتی ہے، لا یعنی امور پریشان کرتے ہیں، فضول معاملات، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، قال کا رأیت، اب کیا خیال ہے، اذا وینا الی الصخرۃ، جب ہم نے جگہ لی، ہم نے پناہ لی، الی الصخرۃ، چٹان کے پاس جب ہم پہنچے، فانی نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی اپنی، یہاں شاگرد کو بعد میں یاد آئی، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اچھا کام شیطان بلایا کرتا ہے، اس سورہ یوسف میں آپ پڑھ آئے ہیں، وما انسانیہ، اس کو نہیں بلایا، الا الشیطان، شیطان، اس لیے نا شاگرد ہوم ورک نہیں کرتا، کام بتائیں وہ نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ، تو بس وہ یہ نہ کہے کہ جی بہانے نہ تراشے، بس سیدھا یہ جملہ ذہن کے اندر حاضر کرے کہ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے بلائی یہ چیز، وما انسانی ہو، نہیں میں بولا اس کو، الا الشیطان ان اذکرہ، مگر شیطان نے چاہا اور کہ میں اسے نہ یاد رکھ سکوں، میں اسے یاد رکھ سکوں، ان اذکرہ مصدر کا نام ہے، ان جو مصدریہ،
اس کا یاد رکھنا جو ہے شیطان نے مجھے بلا دیا، میں نے نہیں بلایا۔ واتخذ سبیلہ، واتخذ سبیلہ، اور بنائی اس نے فی البحر، سمندر میں، عجبا، بڑی عجیب، وہاں سربا چونکہ سرنگ پہلی دفعہ بنائی ہے، اور یہاں ان کو عجیب لگی، اس لیے عجبہ کو بعد میں لایا۔ میں نے اسے نہیں بلایا مگر شیطان نے چاہا کہ میں اسے بھول جاؤں، اسے یاد رکھوں۔ قال ذلك ما كنا نبغي، کہا یہی تو جگہ تھی، ما كنا نبغي، جو ہم تلاش کر رہے تھے، یہ اصل میں نبغی ہے۔ فرتد على آثارهما قصصا، فرتدا، پس وہ دونوں پلٹے، على آثارهما، اپنے قدموں کے نشان پر، قصصا، پیچھے چلتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، اپنے نشان دیکھتے پیچھے آ رہے ہیں۔ وجد عبدا من عبادنا، انہوں نے پایا ایک بندے کو، من عبادنا، اپنے بندوں، ہمارے بندوں میں سے بندہ وہاں ملا مجمع البحرین میں۔ حدیث میں پھر ہے کہ سبز چادر لی تھی۔ آتینا رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے دی تھی رحمت اپنی طرف سے، رحمت، علم، فضل، عمل، یہ رحمت ہی ہے نا جو اللہ کسی کو دے۔ بندے کے اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ کسی کو فقاہت سے نواز دے، اچھی سوچ بوجھ دے دے، علم و عمل سے نوازے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، اللہ کا رحم، اس کی اقسام ہے نا بہت زیادہ، اور اس میں سے عظیم رحم یہ ہے کہ بندہ علم و عمل سے جڑے۔ رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما، اور اسے ہم نے سکھایا تھا اپنے پاس سے علم۔ صوفیہ من لدنا، علم لدنی سے نکال بیٹھے ہیں، الفاظ کا پجاری ہے نا، یہ علم لدنی نہیں بلکہ اللہ، یہ عربی زبان ہے، اور اس میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا، یہ کوئی علم کی قسم نہیں ہے۔ قال له موسیٰ، پیچھے پڑا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ کہتے ہیں یہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي لفظ آ گیا نا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہتے ہیں روح من امر ربی ہے، اس کو بھی ایک منصب بنا دیا انہوں نے۔ آتینا، چونکہ معنی تو ان کے پاس ہے نہیں نا، الفاظ کے پجاری ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علم، ہم نے اسے علم دیا تھا، اشارہ ہوا کہ علم اللہ رب العالمین دیا کرتے ہیں۔ وعلمناه من لدنا علما، یہ صورت بہت پیاری بات کرتی ہے علم و عمل پر، علم و عمل، اور عمل کی پھر اقسام جتنی بھی ہے، والباقیات الصالحات وغیرہ وغیرہ، بڑے پیارے بیان کیے۔ قرآن کا اپنا لطف ہے، خاص پر جب اس سے حدیث جوڑے تو۔ وعلمناه من لدنا علما، ہم نے اس کو سکھایا تھا علم اپنے پاس سے۔ قال له موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، علی، اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت رشدا، جو آپ سکھائے گئے ہیں رشد و ہدایت کی باتیں وہ مجھے سکھائیں۔ یہ ہے اب جانا فالتو نہیں، مقصد ہے، فرمایا کہ آپ کے پاس جو علم ہے مجھے سکھائیں گے۔ علم کی فضیلت ہے کہ انبیاء بھی اس کے متلاشی رہے ہیں، مما علمت رشدا۔ قال انک، وہ بڑا بریک لگ جاتی ہے اس عالم کی جو کہے کہ بس ہو گئی ہے، مطالعے کی بس ہوگی، پڑھنے پڑھانے کی بس ہوگی، شاگرد کی بس ہوگی، لکھنے کی بس ہوگی، نہیں، بس جب تک انسان زندہ ہے تو بس علم کے اندر ہی مصروف اور مصروف رہے گا۔ کبار شیوخ کو بندہ دیکھے تو سمجھ آتی ہے یہ بات، ہو اسی طرح علماء کی تاریخ آپ دیکھیں تو سمجھ آتی ہے، جب تک بندہ زندہ ہے۔ امام احمد کے بارے میں مشہور ہے نا کہ بس بڑی عمر ہے، باغ رہے، کسی نے کہا کہ الا متى، کب تک یہ حالت رہے گی، فرمایا کہ الا ان الحد، جب تک لحد کے اندر نہیں رکھا جاتا قبر کے اندر نا، میرے سفر نہیں منقطع ہوگا۔ ہم بڑی جلدی جی بس بہت کم علم رکھتے ہوئے جی بس کر دیتے ہیں، بس بہت ہو گئی ہے یار، بڑا پڑھ لیے، بڑا پڑھا لیے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ علمناه من لدنا علما، قال له موسیٰ، کہا انہوں نے ان سے، اس سے ہر ایک جملے کے اندر نا مستقل تفسیر اور بڑا ہی پیارا معاملہ ہے۔ اگر خاص طور پر جب اسرار القرآن پر بات کی جائے، جہاں علم عمل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم جلدی میں پوری بات نہیں ہو پا رہی۔ قال له موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں پیروی کر سکتا ہوں آپ کی اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے وہ جو آپ سکھائے گئے ہیں، وہ کہ وہ بھی پھر اپنا علم نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو، علم خضر کے پاس ہو، اللہ کی عطا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، استاد سے اگر کو جانا کرتا ہے صاف پتہ ہوتی ہیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ جو ہیں طاقت نہیں رکھ سکتے میرے ساتھ صبر کی، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ مما علمت انک لن تستطیع معی صبرا، بخاری کی روایت 3402 نمبر، کہ خضر کا نام خضر اس لیے پڑا چونکہ وہ ایک سفید، ایک سبز سرزمین پر بیٹھا جو کہ لمبی، اور فیضا جب، بلکہ الفاظ ہیں کہ شروع میں وہ زمین جو ہے بالکل چٹیل میدان ہے، اور جب پیچھے کی طرف دیکھا تو سب ہی لہلہاتی اور سبزہ زار رکھنے والی زمین بنتی اور ہے، اس لیے پھر نام جو ان کا خضر پڑا، سبزے سے لیا گیا۔ اچانک یہ ہوا، اللہ کا معجزہ تھا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ، علم میں فرق ہے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کیسے آپ صبر کریں گے اس پر جس کو آپ اپنے خبر اور اپنے علم میں نہیں لا سکے۔
وکیف تصبر، کیسے آپ صبر کریں گے، علیٰ اس چیز پر، ما لم تحط بھی خبرا، جس کو باعتبار خبر و علم آپ اپنے علم میں نہیں لا سکے، اس کو احاطہ نہیں کر سکے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ دیکھیں نا، بندے کو جب پتہ ہو کہ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ کچھ ہوگا، تو اسی کے مطابق بندہ تیاری بھی کر لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ بالکل نتیجے سے غافل ہے کہ کیا ہوگا، کس انداز کا ہوگا، پھر وہاں صبر کرنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں کا موسم کیا ہے، آب و ہوا کیا ہے، بستر مجھے کیا چاہیے، اپنا لباس میں کیا بہتر ہوگا میرے لیے، جب اس کی خبر نہ ہو تو بندے کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ جب بندہ پہلے ہی ایک نتیجے کے لیے تیار ہو نا کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا، تو پھر زیادہ پریشانی بندے کو نہیں ہوتی۔ تو چونکہ یہ سارے نتائج آگے جو کام ہوں گے اس کے نتائج ایسے ہیں کہ جو بظاہر بالکل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بالکل خلاف سے ہیں، اور پھر نبی ہو، نبی برائی دیکھے اسے پھر روکا نہیں جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کا علم میں نہیں ہے۔ قَالَ کہا سَتَجِدُنِی انشاءاللہ، اس علم کے لیے عزم چاہیے نا، کہا سَتَجِدُنِی انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے، یعنی تیسری دفعہ انشاءاللہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور انشاءاللہ، صابراً صبر کرنے والا، علم کے لیے صبر چاہیے، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے، دکھانے کہ خود بھی یہ نبی ہیں۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہیں، کچھ دلائل آگے پیچھے عمومی بتاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو کنفرم نبی ہیں۔ لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ چونکہ علم کے لیے شرائط ہیں، علم ہو اپنے کی مرضی، بندے کے من مانی اور اپنی مرضیوں یہ ناممکن چیز ہوتی ہے، وہ بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام مجاہد صاحب بخاری میں یہ بات کہی ہے نا کہ متکبر آدمی نہیں حاصل کر سکتے، خاکساری چاہیے، شرائط چاہیے، تواضع چاہیے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں نافرمانی نہ کروں گا تیری کسی کام میں۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، ٹھیک، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر تو پیروی کرے گا، اب وہ اپنی شرائط بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے لیکن کچھ شرائط ہیں۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر تو میری پیروی کرے، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے، عن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، ہاں میں خود بتاؤں گا، حتیٰ، یہ اچھا انداز ہے، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ، دیکھیں جب آپ کا شاگرد اور بچہ نا، آپ سارے وہ کام کرتے جا رہے ہیں جو اس کی سوچ سے اوپر ہیں، تو پھر اس کے لیے مسائل بنتے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کم ایسے کام کریں، پھر جب کریں تو پھر بتائیں بھی کہ کام میں نے کس لیے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ ہو کہ شاگرد، آپ کریں بس، چھوڑیں، سمجھ آتی ہے نہیں، اس کو سمجھائیں۔ جب آپ سمجھائیں گے، ذہن سازی کریں گے، اس کو مستقل چلا سکیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ حتیٰ احدث لک منہ ذکر، یہاں تک کہ میں خود اس کا تذکرہ کر دوں گا، خود ہی کر دوں گا، بیان کر دوں گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ احدث لک منہ ذکر، میں خود ہی بیان کر دوں گا تیرے لیے اس کا تذکرہ، اور اس کا ذکر میں خود ہی کر دوں گا نئے سرے سے۔ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، اس کے اندر سوراخ کر دیا، پھاڑ دی۔ اب یہ چیز بڑی عجیب تھی، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حملونا بغیر نول، ان لوگوں نے ہمیں سوار کیے بغیر نول، بغیر کسی کرایہ وغیرہ کے، اور آپ نے کشتی کی خراب کر دیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا قانون ہے، وہ اچھائی کریں، ہم برائی کریں، ہم بدی کریں، یہ کیا ہے؟ قال کا اخرقتا، کہ آپ نے اس کے اندر سوراخ کر دیا، پھاڑ دی اس کو، لتغرق اہلہ، تاکہ آپ غرق کریں اہل کو، لوگ ڈوبیں گے، نتیجہ نکلے گا کہ لوگ اس کے ڈوب جائیں گے، لتغرق اہلہ۔ لقد جئت شیئا امرا، بے شک آپ بڑی عجیب چیز کو آئے ہیں، یہ عجیب کام کیا آپ نے، عجیب معاملہ۔ قال، بات وہ بھول گئے، تنبیہ دی۔ قال کا الم اقل، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اکثر حفاظوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لکا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، یہاں کیا قال الم اقل لک نہیں ہے، قال الم اقل انک، لیکن آپ اس کو علمی انداز سے سمجھیں، فقہی انداز سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ چونکہ غلطی کی ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈانٹ تھوڑی کم رکھ رہے ہیں، اس لیے لکا نہیں استعمال کیا۔ دیکھیں نا، ایک یہ ہے نا، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا تھا، ایک یہ کیفیت ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ یار آپ نے کیوں کیا، کیوں یہ کام آپ نے نہیں کرنا تھا، یعنی وہ ہے کہ وہاں دوسری دفعہ ڈانٹنا زیادہ مطلوب ہے نا، تھوڑا زیادہ، تو اس لیے وہاں لکا خطاب کے صیغے لائے ہیں کہ آپ نے کیوں کام کیا یہ۔ قال، فرمایا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انکا، کہ بے شک آپ لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، کہا لا تؤاخذنی، میرا مؤاخذہ نہ کیجیے، بما نسیت، جو میں بھول گیا جی۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، مشقت میں نہ ڈال میرے بارے میں، عسرا کی تنگی، مجھے مزید مشکل اور پریشانی میں آپ نہ ڈالیے۔ ولا ترهقنی، اور تو نہ ڈال مجھ پر، من امری، میرے معاملے میں سے، عسرا کوئی مزید تنگی، مزید مطلب کوئی سزا نہ دیں، معاف کر دیجیے۔ تو یہ ہے کہ جب شاگرد سے کوئی غلطی ہو تو مان لینی چاہیے، یہ بھی کہتی۔ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما، وہ ملتے ہیں غلامن، ایک بچے کو، فقتلوه، اسے قتل کر دیا۔
قال کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا قتل کیا آپ نے ایک نفس کو زکیۃ جو کہ پاک اور صاف تھا، بچہ ہے نا، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، قانون ہے نا ہر شریعت میں یہ ہے کہ النفس بالنفس کا قتل کرے تو قتل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں بغیر نفس، ایک تو بچہ معصوم ہے، چلے معصوم بچہ قتل کرے پھر ایک وجہ ہوتی ہے، یہاں قتل بھی کوئی نہیں کیا، کوئی ایسا جرم بھی نہیں ہے جس کی بنا سے قتل کیا جائے لیکن بات وہی ہے کہ انہیں جرم نہیں نظر آ رہا۔ بخاری مسلم کی روایت 2661 کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں ان الغلام الذی قتل الخضر تبع کافرا ولو عاش لرحق بویہ طغیانا وکفرا، کہ جس بچے کو خضر نے قتل کیا تھا کہ اس کی جو طبیعت تھی اس کے اندر کفر موجود تھا، اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو بھی طغیان اور کفر کے اندر مبتلا کر دیتا، اس لیے قتل کی۔ اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی نظروں سے اوجل ہے۔ اب یہ باتیں بتاتی ہیں کہ خضر بھی اللہ کے نبی ہیں، جو نبی سے بھی زیادہ جان رہے ہیں، غیب تو کوئی نہیں جانتا دنیا میں۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ بڑے منکر کام اور بڑے عجیب کام کو آپ آئے ہیں، برا کام نکرا۔ قال، اب دوسری مرتبہ ہے تو اس لیے تھوڑی سخت ڈانٹ۔ قال کا الم اقل لکا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا، یہاں لکا لایا ہے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ قال کا ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے سوال کیا آپ سے اس عن شیء کسی چیز کے بارے میں، بعد اس کے بعد، اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں، آخری دفعہ نا اسلام میں ہر شریعت میں 3 دفعہ کی بڑی اہمیت ہے، اکثر یہ 3 ہی۔ فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، تو یقیناً آپ اس وقت میری طرف سے پہنچ جائیں گے اپنے عذر کو، پھر آپ معذور ہوں گے، پھر مجھے چھٹی دی جا سکتی ہے، عذر کو آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس، ایک بستی کو پہنچتے ہیں۔ استطعما اہلہا، مانگتے ہیں ان دونوں سے، استطعما دونوں مانگتے ہیں اہلہا اس کے اہل سے، اس بستی کے رہنے والوں سے۔ فابوا، وہ انکار کرتے ہیں، ان یضیفوا ما، کہ ان دونوں کی ضیافت کرے۔ فوجدا جدارا یریدو، وہ پاتے ہیں دونوں ایک دیوار کو، اس دیوار کا ارادہ ہے این قصد کہ وہ گرے، دیوار کا ارادہ نہیں ہوتا، مطلب یہ مجازی سی نسبت ہے، گویا کہ دیوار گرنے لگی ہے۔ فقاموا، اسے کھڑا کر دیا، یہ انبیاء یہ معجزات سے ہیں، وگرنہ اس طرح سے کھڑا کرنا انسانوں کے لیے ناممکن سی چیز ہے۔ قال کہا لو شئت لاتخذت، اگر آپ چاہیں تو آپ لیں علیہ اس کام پر اجر اجرت۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہیں نا، آپ نے بخاری کی پیچھے روایت بھی پڑھی ہے کہ بندہ کسی کا مہمان بنے اور ضیافت نہ ہو اس کی، تو اس کا حق جو ہے وہ اپنا حق وہ لے سکتا ہے اچھے انداز سے۔ تو لاتخذت علیہ اجرا، تو انہوں نے اسی طرح مطالبہ کیا کہ ہم مہمان بنے اور انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو لہٰذا اجرت لے سکتے ہیں۔ قال کا ھذا فراق بینی و بینک، تیسری دفعہ ہو گئی ہے نا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ فراق ہے، جدائی ہے، یہ آخری دفعہ۔ کعمل بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان، سونبئک، اب آئیے میں خبر بھی دوں گا، سونبئک بتأویل، قریب میں خبر دوں گا آپ کو، بتأویل، حقیقت ان چیزوں کی، ما لم تستطع علیہ صبر، جس پر آپ صبر کی طاقت نہ رکھ سکیں، ما لم تستطع علیہ صبر۔ اما السفینۃ، ہر ایک کی تفصیل، اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی تھی۔ سے مسلم کی روایت میں رسول اللہ نے خواہش ظاہر کی تھی کاش کہ موسیٰ مزید صبر کرتے ہیں، ہمیں مزید کوئی ایسی چیزیں سننے کو مل جاتی۔ اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ کام کاج کرتے تھے سمندر میں، فاردت ان اعیبھا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر کوئی عیب رکھ دوں، معیوب بنا دوں، کیونکہ وکان وراءہم، اور تھا ان کے پیچھے ایک ملکن، ایک بادشاہ، یاخذ کل سفینۃ، کہ وہ لے لیتا تھا ہر سفینہ، یہاں اس کی صفت محذوف ہے، کل سفینہ ای صحیحۃ، ہر صحیح کشتی، سالم کشتی، غصب کر لیتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ لیے اور پھر پیسے دینے، خریدنی یا کرایہ دینا نہیں، غصب کر لیتا تھا، اس لیے اس کے اندر میں نے ایک خامی جو ہے رکھ دیا، خامی رکھی۔ اب دیکھیں بعض اوقات زندگی میں بندے کا یہ ہوتا ہے، کوئی خامی، کوئی خرابی، ایک اچھی چیز خراب ہونے لگتی ہے، مسائل بن جاتے ہیں، بندہ بظاہر اللہ سے نا امید اور بدگمان سا ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا جی، لیکن دراصل اللہ رب العالمین بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری شریعت میں بھی یہ قانون اہون بالیتین کا، کہ چھوٹی مصیبت لو، بڑی سے بچو، اگر جب کسی ایک مصیبت میں پڑنا بندے کی مجبوری ہو، تو اس لیے اس میں خامی تو آ گئی ہے، زندگی میں یہ مسئلہ بن گیا ہے، لیکن اس کے بنا پھر ایک بڑی اللہ کی عطا ہونی ہے، وہ بھی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس چھوٹی خامی کے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو ہر اچھی کشتی لے لیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو غلام تھا،
یہ ہر زمانے میں ظالموں کی عادت ہوتی ہے. آج بھی غریب ڈرائیور پکڑے جاتے ہیں اور کنٹینر ان کے لیے جاتے ہیں اور بغیر کسی مزدوری کے مہینے مہینے رکھے جاتے ہیں. اپنے کام کاج ہو رہے ہیں اور کوئی ان کی مزدوری نہیں دی جا رہی. وَأَمَّا الْغُلَامُ، تو ہر زمانے میں ظالموں کا طریقہ رہا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو غلام تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ، ان کے جو والد. قرآن نے ہر زمانے پر تبصرہ کی، خاص طور پر سورہ کہف جو ہے نا، یہ قرب قیامت کے حوال کو بہت گہرائی سے بیان کرتی ہے. اسی بنا ہم نے بات کی نا کہ دجال کے فتنوں سے بھی بچانے کی ایک وجہ یہ ہے، اس صورت کے جو موضوعات جہاں اس کے الفاظ نماز کے موضوعات جو ہیں وہ دجالی فتنوں کی خبر دیتے ہیں، اسے آگاہ کرتے ہیں، ان کے مقابلے کا طریقہ بتاتے ہیں. اسی صورت نے غاروں میں رہنے کا تصور دی ہے نا، جو قرب قیامت ایمان کا بچانا مشکل ہے، تو اس کے لیے پھر جیسے رسول اللہ بھی فرماتے ہیں نا کہ دو آدمی محفوظ ہوں گے بخاری وغیرہ کی روایت میں نا، ایک وہ جو مجاہد ہے، دوسرا وہ جو اپنی بھیڑ بکریاں لیتا ہے اور پہاڑوں کا رخ کر لیتا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، جو غلام تھا، بچہ، فَكَانَ أَبَوَاهُ، تھے ان کے والدین مؤمنین، مومن تھے. فَخَشِينَا، ہم ڈر گئے، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ مجبور کر دے گا وہ ان دونوں کو، پھنسا دے گا، طغیاناً، سرکشی پر مجبور کر دے گا، وہ کفر اور کفر پر. اس لیے ہم نے کیے. فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات بظاہر بندہ دیکھیں کتنا ظلم ہے جی، ایک والدہ گھر میں بیٹھی ہو اور اسے آ کر بتائے کہ آپ کے فلانے بیٹے کو جی کسی نے ذبح کر دیا، مار دیا، کیا اس کی کیفیت ہوگی، کتنی بد دعائیں نکلی ہوں گی منہ سے ان کے. لیکن اس میں بھی ان کی خیر ہے. چھوٹی مصیبت آ گئی ہے، بچہ تھا بچپن میں مر گیا، اس کی بھی جنت کی امید ہے اور ان کی بھی جنت ہے، اور اگر زندہ رہتا وہ بھی جہنمی تھا اور انہیں بھی جہنمی بنانا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. پیچھے حدیث آپ نے پڑھ لی ہے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ، مسلم کی روایت 2661 یاد رہے گی. فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ ہم بدلے میں دے دیں ان دونوں کو، والدین کو. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک لے کر اسے اچھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی ملے، نہیں، اللہ پر اعتماد بہتر رہتا ہے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بدلے میں دیں ان دونوں کو دیں، ربہما، ان کا رب دے، خیرا منہ. یہاں پھر دیکھیں خضر علیہ السلام نے نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے. ارادہ ہم نے کی اللہ دے، اولاد کی عطا، اولاد کا لینا دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے، انسانیت نہیں کر سکتی. خیر منہ، اس سے بہتر. بہتر کس اعتبار سے؟ زکوٰۃ، پاکیزگی میں، بڑا پاکیزہ. ہم نے زکوٰۃ کی بات کی تھی کہ زکوٰۃ اور طہارت، ان میں ایک بنیادی فرق ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق اندرونی صفائی سے زیادہ ہوتا ہے اور طہارت کا باطنی ظاہری سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی تزکیہ والا، اعلیٰ اور عمدہ طبیعت رکھنے والا زکوٰۃ. وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور قریب تر رحم کے، یعنی شفقت و مہربانی میں. پہلے کیا ہے، اس کے والدین عمدہ ترین انسان اور یہ ان طرح کا نہیں. اب جب یہ اللہ اچھا دے گا تو ان کے قریب ہو جائے گا نا، یہ بھی اچھا ان کی طرح ہوگا. ہم نے والدین کی طرح، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی، یعنی والدین کی بہت بڑی ایک لحاظ سے بدنصیبی ہوتی ہے کہ خود بہت اچھے ہوں اور اولاد بڑی بگڑی ہو جائے. دیکھیں اگر بندہ خود بگڑا ہے نا، اولاد بگڑی ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بہت اچھا اولاد ایسی ہو نا تو جہاں بدنامی ہے، مسائل ہے، وہاں خود کی زندگی اجیرن اور عجیب بن جاتی ہے بندے کی. ہاں اپنی طرح ملے، رحمتیں شفقتیں ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں، بلائیاں ہوتی ہیں، خوشیاں نصیب ہوتی ہے بندے کو. اس لیے اللہ نے ایسی اولاد دینی تھی جو ان کے لائق اور مناسب ہو، لائق اور مناسب چیز. امام قتادہ صاحب کی تفسیر میں کہتے ہیں ابرم بوالدہ. عبدالرزاق صاحب نے اپنی تصنیف میں نقل کی، صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا، اقرب رحمہ ابرم بوالدہ، والدین کے قریب ترین رحم اور شفقت اور مہربانیوں میں. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامٍ، اب تیسری چیز رہ گئی ہے، دیوار گرنے لگی، بنائی ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو بچوں کی تھی، یتیمین، جو کہ یتیم تھے، فی المدینہ، شہر میں. یتیم کی اہمیت ہے اسلام میں نا، آپ نے بخاری کی روایت کل یہاں پڑھی کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، جیسے دو انگلیاں سبابہ اور مسبحہ اور ساتھ درمیانی وسطیٰ جو ہے، جس طرح یہ آپس میں ملی ہے، بیائی نہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، انبیاء کی صحبت بہت بڑی شے ہے نا، بندے کو ملے گی. تو وکان تحتہ کنز لہما، وکان تحتہ، اس کے نیچے خزانہ تھا، لہما، دونوں کے لیے. اس زمانے میں ابھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ ہندوؤں کے خزانے نکل آتے ہیں جو پرانے یہاں رہے ہیں، چونکہ مال اصل ہوتا تھا اور آج کی طرح کباڑیاں نوٹ نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں سونا چاندی کرنسی ہوتی تھی، تو سونا چاندی سے ہی چلتا تھا نظام. تو اس لیے بس لوگ اس کو محفوظ کرنے کے لیے دبا دیا کرتے تھے، رکھ دیا کرتے تھے، بعد میں نکالی جاتی تھی چیزیں. وکان تحتہ، آج بھی ہمارے یہاں ایک دماغ کے تھوڑے کمزور ادھر ہی رہتے ہیں ساتھیاں،
وہ پیسوں کو اٹھا کر نہ دفنا دیتے، پھر جب نکالتے ہیں تو وہ دیمک کھا چکا ہوتا ہے اور رہتے ہی نہیں۔ پرانی سوچ سوچی ہوگی نا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے خزانہ تھا وہ دونوں کا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہاں سے پھر دیکھیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ صلاح ایسی چیز ہے نا کہ جب بندے میں ہو نا نیکی تو اللہ بندہ خود کو کیا، اللہ بندے کی نسلوں کو نہیں ضائع کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی کے والد صاحب شہید ہو گئے مثلاً نا، نسلیں ان کی بس، حالانکہ بڑی مشکلات زندگی میں آئی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین بڑا نوازتے ہیں، خوب نوازتے ہیں، اعلیٰ ترین نوازتے ہیں۔ تو یہاں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، چونکہ باپ نے اللہ کے لیے غیرت کی، یہ دین کو ترجیح دی، اللہ پھر اس کی اولاد کو نہیں ضائع کرتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہم نے بات کی تھی والدین اس وقت غیر مفید ہوتے ہیں بندے کے لیے جب وہ برے نہ ہوں، پھر قد خلت اللہ ما کسبت لکم ما کسبتم والی بات ہوتی ہے۔ اچھے اولاد ہوں، اچھے والدین ہوں بندے کے، اور ساتھ دینداری ہو، اور تو پھر تو یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے نا۔ آپ نے بخاری کی روایت پڑھی، یوسف ابن الکریم، ابن الکریم کیوں ہے؟ 4 دفعہ کریم کریم کریم، وجہ یہ ہے کہ خود باپ، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، نسل جو ہے اعلیٰ۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ، باپ دادا کی پیروی ممنوع ہے، لیکن فرماتے ہیں میں باپ دادا کی پیروی کر رہا ہوں چونکہ وہ ابراہیم اور اسحاق اعلیٰ لوگ ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے نیچے خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچی ان کے نیک تھے، أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ ان دونوں کو پہنچائے جوانی کو۔ اللہ جب کام کرنے لگے نا، پھر لا مانع لما أعطيت، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر کوئی واپس نہیں کر سکتا اللہ کے فضل کو۔ دنیا ساری ایک طرف ہو، مسلم کی روایت، اور آپ دوسری طرف ہوں، اللہ نے جو کرنا ہے سارے مل ملا کر کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایمان ہو بندے کا، اور جو اللہ نے نہیں کرنا کوئی کر نہیں سکتا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ ان دونوں کو پہنچائے ان کی جوانی کو۔ اب اگر خزانہ نکلے گا ضائع ہو جائے گا، سنبھالنے والے نہیں، یہ بچے ہیں نا، بعد میں نکلے گا تو یہ محفوظ کر سکیں گے۔ وَيَسْتَخْرِجَا، اور پھر یہ نکالیں گے جوان ہو کر، کنزہما، اپنے خزانے کو، رحمۃ من ربک، تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اللہ نے بچایا ہے۔ وما فعلت عن امری، آخر میں کہہ دیا کہ یہ کام جو ہے میں نے خود سے نہیں کیے، وہ کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خضر علیہ السلام ہے یہ نبی ہے اللہ کے۔ ذالک تأویل، یہ ہے حقیقت ما، اس چیز کی، لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اس کی تعویل اور حقیقت جو ہے وہ یہ بنتی ہے۔ تعویل حقیقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، وما يعلم تأویلہ الا اللہ میں بھی یہی معنی کیا گیا تھا۔ یہ تفسیر عموماً یا اسی طرح حدیث بھی حتیٰ کہ بخاری وغیرہ بھی، یہ شروع کا جو پہلا سفر ہے یہ چیز مشکل ہوتی ہے، آخر میں پھر آسانی ہو جاتی ہیں، وہی تکرار ہے۔ یہ 15 سپاروں تو قرآن ایسا ہے نا کہ آپ پہاڑی یہ چڑھ رہے ہیں اور پھر یہ نیچے اترنے لگ گئے۔ اگرچہ پھر ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، جو آخر میں فائدہ وہ شروع میں نہیں ہے، جان اس سے نہ چھڑائی جائے۔ بعض لوگ پھر آخر میں، شروع میں جی بہت آہستہ پڑھتے ہیں، آخر میں پھر جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے، ایک انداز ٹھیک رہتا ہے۔ وما فعلت ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا ويسألونك عن ذی القرنین، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ قل کہہ دیجیے سأتلو علیکم منہ ذکر، عن قریب میں تلاوت کروں گا آپ پر، منہ ذکر، ان کے بعض تذکرے ہیں، ان میں سے بعض تذکرے میں آپ کو سناؤں گا، بتاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تمکین دی تھی، قدرت و طاقت زمین میں انہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یہاں ذرا الفاظ پر توجہ رکھنی ہے، بہت گہرے الفاظ ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ، ہم نے انہیں دی تھی، من كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں سے، سبباً، ساز و سامان، ضرورت کا سامان جو بھی تھا ہم نے انہیں دے دیا تھا۔ اور امام طبری صاحب نے قتادہ کا قول نقل کیا، اسی طرح ابن زیاد صاحب کا صحیح سند سے نقل کیا کہ وہ سببہ کا معنی علماً کرتے ہیں کہ علم، ہر چیز کا علم دے دیا تھا، لیکن چونکہ جب اسباب ہیں تو پھر اس کا علم بھی اور چلانے کا بھی ہے نا۔ ایک کارپینٹر کے پاس اگر سامان ہے تو علم بھی تو ہے اس کے پاس، جی، من کل شیء سببا۔ تو اس لیے پھر ہم نے بات کی تھی کہ بعض اوقات مفسرین کے اقوال، اسی طرح حتیٰ کہ شارحین حدیث کے اقوال بھی آپس میں اللہ کا نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں ایک ہیں، کوئی خاص اختلاف نہیں ہوتا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس وہ چلا، ذوالقرنین صاحب چلے، سبباً ایک راہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچے، مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ یہاں دیکھیں ہم نے بات کی نا کہ سورہ کہف جو ہے یہ جو انسانی ترقی جو قرب قیامت ہونی اسے فیل کرنے والی صورت ہے۔ اب تک انسان اتنا کچھ کر کے بھی مغرب الشمس و مطلع الشمس کی حقیقت نہیں جان سکا، قرآن نے پیش کی ہے۔ یہ قرآن نے، وہی بات ہے نا کہ سائنس میں
ہر باب میں وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن اور حدیث نے وہی نے وہ زاویہ دکھانا ہے جو انسانی سوچ سے بہت اوپر کا ہوگا۔ اب یہاں سائنس کے شعبے میں آپ نے کتنا زیادہ کہ مغرب الشمس اور مطلع الشمس کی حقیقت بتائی، آگے جا کر پھر جو ہے یاجوج ماجوج کے تذکرے اب تک دنیا نہیں تلاش کر سکی، لیکن قرآن نے اس زمانے میں کیے ہیں یہ قصے ان کے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک جب وہ پہنچے مغرب سبب کا ایک معنی جو ہے وہ امام مجاہد صاحب نے منظراً و طریقاً بھی کی ہے، وہی معنی راہ کے معنی میں ہے، طبری صاحب نے نقل کیا صحیح سند سے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب، آپ اس وقت تک اچھے مفسر نہیں بن سکتے جب تک آپ طبری کو پڑھے بغیر لطف نہ اٹھائیں، جب تک یہ کہ طبری نہیں پڑھنی ہوتی ہے مشکل ہے، اور یہ چونکہ ہم نے بات کی تھی طبری جو ہے، طبری دراصل وہ ایک گودام ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، اور گودام میں ترتیب نہیں ہوتی نا، یہ کم ہوتی ہے۔ ایک دکان میں آپ جائیں، چھوٹی سی دکان ہے، ہر سودا بڑا پیارا بڑی اچھی لگے گی، گودام میں یہ چیز نہیں ہوتی، گودام میں خوبصورتی نہیں ہوتی ہے کہ ہر چیز بڑی ہوتی ہے وہاں، تو اس لحاظ جو گودام میں اس میں سب کچھ ہے تو پھر تو مشکل ہونا ہی ہے نا اس میں، حالانکہ مشکل بھی نہیں ہے، اچھی تفسیر اعلیٰ ترین ہے ہے جی۔ وجد خوبی ہے کہ اس کے ساتھ سندیں پائی جاتی ہیں، سندوں سے پھر اصل علم ہے صحت کا اور ذوف کا۔ وجد عندها قوم عفوا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب، پایا اس سورج کو تغرب غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، یہاں تک کہ اذا بلغ جب پہنچے مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدها پایا وہاں تغرب غروب ہو رہا ہے سورج، فی عین ایک چشمے میں، حمیتن، حمیہ اس کی قرات امام طبری صاحب ذکر کرتے ہیں حامیہ، حامیہ انہوں نے دونوں کو ٹھیک کہا۔ حامیہ کہتے ہیں سیاہ کیچڑ والا ایسا چشمہ جو سیاہ بھی ہے اور کیچڑ ہے وہاں۔ وجد عندها قوما، پایا وہاں قوم کو، امام طبری عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فی طین اسود، طبری صاحب نے نقل کیا سند اس کی صحیح ہے کہ فی طین اسود، سیاہ وہ مٹی ہے کیچڑ ہے اس کے اندر وہ غروب ہو رہا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں پایا قوم کو، قلنا ہم نے کہا یا ذا القرنین، یا ذا القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اما ان تعذب، یا آپ انہیں عذاب دے، قوم ہے جو فسادی ہے، یا آپ انہیں عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر یہ کہ آپ ان میں کوئی اور اچھی رات چلیں، ان کی بابت اختیار کریں، کوئی اچھی رات چلیں، کوئی اور معاملہ سوچیں۔ قال کہ اما من ظلم، وہ بندہ جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، ہم اسے عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربی، پھر اسے لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، ہم سزا دیں گے، پھر اللہ کی طرف اس کو جانا ہوگا۔ فیعذب عذابا نکرا، وہ اسے عذاب دے گا بڑا سخت و عجیب و غریب، پھر اصل عذاب اللہ نے دینا ہے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ صورت عمل صالح کو بار بار ذکر کرتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور وہ بندہ جو ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس نے نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم کہیں گے اسے اس کے لیے حکم دیں گے، من امرنا اپنے حکم میں سے، یسرا آسانی، اچھا بدلہ اور آسانی کا حکم، دنیا بہتر آخرت بہتر، یہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے مومنوں کے بارے میں بڑے نرم بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ چلا ایک اور راہ کے، ذوالقرنین صاحب، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچے مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا، پایا سورج کو، تطلع کہ وہ طلوع ہوتا ہے، علی قوم، ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے، من دونها، سورج کے آگے، سترن کوئی پردہ، یعنی سورج ڈائریکٹ ان پر طلوع ہوتا ہے اور ان کو تکلیف بھی ہے اس کی۔ کذالک وقد احطنا، کذالک اسی طرح، وقد احطنا، بے شک ہم نے گھیر لیا۔ کذالک، کذالک یہاں ظاہر بے جوڑ سا واقع ہے نا، کذالک یعنی ایک معنی کذالک حکم فیہم، کہ اسی طرح انہوں نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا، اسی طرح کذالک وصل الیہم، کہ ان کے پاس وہ پہنچے ہیں، کذالک اسی طرح، وقد احطنا، اور ہم نے احاطہ، اور طبری صاحب کہتے ہیں کہ کذالک کا معنی فإن معناه ثم اتبع سببا کذالک، کہ اسی طرح پھر ایک اور راہ جو ہیں وہ چلیں، وہاں پہنچے ہیں، ایک اور راہ چلیں، کذالک یہی اس کا ظاہری معنی، وقد احطنا، ہم نے گھیر لیا تھا، بما لدیہ، جو اس کے پاس تھا، خبرا، مجاہد صاحب فرماتے ہیں علم میں، ذرا جملے کو سمجھیے، اللہ نے ایک تصور دیا ہے، انسانیت تھوڑی سی ترقی کرے نا، اللہ کی ذات بھول جاتے، کسی کو اللہ تھوڑا سا علم دے دے بس، کسی کو تھوڑا حسن دے دیا سب کچھ گیا، کسی کو کوئی میڈیکل کی ایجادات دے دی اور ترقی دے دی، کوئی ڈاکٹر بن گیا اللہ سے نگاہ اس کی اٹھنے لگتی ہے، کوئی سائنسدان بن گیا اس کی حالت اس طرح کی ہونے لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ذوالقرنین جیسا بندہ
اس کی اتنی اپروچ اور پہنچ ہے، مشرق مغرب تک وہ آ جا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے وقت احطنا بما لدیہ خبرا، جو اس کے پاس ہے اللہ کی پکڑ، اللہ کا علم، اللہ کی خبر میں سب کچھ ہے۔ انسان اگر چاند پر بھی فرض چلا جائے اور حقیقتاً ہو گیا ہو تو بھی اللہ رب العالمین کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اب تک بیٹھے ہیں جی استنجا کے طریقے اور نماز کے طریقے، اور لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں۔ اگر چاند پر بھی پہنچ جائے نا، وہاں بھی اس کو قضاء حاجت پیش آنی ہے اور وہاں بھی اس کو دین کی ضرورت ہوگی۔ دین کی چھٹی کسی مقام پر نہیں ہے۔ بندہ جہاں بھی ہے اگر اس کے پاس ذوالقرنین کی طاقتیں ہیں نا تو تب بھی اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے پکڑ اور اس کے کنٹرول میں۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے گھیر رکھا تھا جو اس کے پاس تھا، تب سب ہی ہمارے خبر ہمارے علم میں موجود تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ چلے ایک اور راہ، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ، جب وہ پہنچے بین السدین، دو دیواروں، دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، پایا اس کے پیچھے قوم نے قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، کہ قریب نہ تھے کہ وہ بات کو سمجھیں، یاجوج و ماجوج، قوم پائی ہے جن کو باتیں کسی کی نہیں سمجھ آتی۔ قالو، انہوں نے کہا یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، جو یہ ہیں مفسدون، فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، هل نجعل لک خرجا، کیا ہم نہ کر دیں آپ کے لیے خرچہ، لاگت، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اور کام کیا ہو کہ آپ بنائیں ہمارے ان کے درمیان سدن، ایک دیوار بنا دیں، ہم خرچہ دے دیتے ہیں، آپ ایک دیوار بنائیں تاکہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ قال کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، بخاری کی روایت ہے 33-46 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آتے ہیں اور گھبراہٹ ہے، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہو عرب کے لیے ایک شر جو آنے لگا ہے، کہ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں سوراخ پڑ گیا، اور پھر وہ حلق باصبعہ الابہام والذی تلیہا، ابہام اور اشارت والی انگلی کا حلقہ بنایا یہ کیا کہ اتنا سوراخ جو ہے جو اس کے اندر پڑ گیا ہے۔ زینب بنت جحش فرماتی ہے رسول اللہ کی اہلیہ کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کہ کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہوں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، کہ جب خباثتیں زیادہ ہوں تو بالکل پھر نیک لوگ موجود ہوں گے اور پھر بھی ہلاک ہونا ہوگا۔ تو یہ ہے یاجوج و ماجوج، کہ آپ بنائیں ہمارے ان کے درمیان ایک سد دیوار۔ قال کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، دنیا کے متلاشی نہ تھے، کہا کہ جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، میرے رب نے دیا ہے، جو مجھے قدرت دی ہے، تمکین دی ہے، وہ میرے لیے بہتر ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، فاعینونی، تم میری مدد کرو، بقوت، قوت اور نفری کے ساتھ مدد کرو، مال نہ تو مجھے مال نہیں چاہیے، تم میرے ساتھ ملو، دیوار بناتے ہیں۔ اجعل، میں بناتا ہوں، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہم ردما، ان کے درمیان، ردما، ایک مضبوط دیوار، مضبوط دیوار، کتنی مضبوط؟ آتونی زبر، آپ ذرا دیکھیے بات وہی ہے کہ کس قدر جو قرآن نے جو سائنسی تصور پیش کیا ترقی کا، وہ یہ ہے۔ اس زمانے میں ہم زیادہ سے زیادہ لینٹر کی دیوار کہ جو 2-4 سریے اندر لگے ہیں اور باہر سیمنٹ جوڑ دیا، یہ بناتے ہوتے ہیں، اور اس زمانے کی دیوار ذرا دیکھیں اتنی عجیب ہے۔ یہ قرآن نے یہ تصور پیش کیا ترقی کا نا کہ یہ انسان کرے اور کیا جا سکتا ہے۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس ٹوٹے اور تختے جو ہیں لوہے کے، حتیٰ یہاں تک اذا ساوا، جب برابر کر دیا، بین الصفین، دو پہاڑوں کے درمیان، خلا کو پر کر دیا، کتنا بڑا یہ گیپ ہے، اس کو پر کیا ہے۔ قال، اور کس سے پر کیا؟ سیمنٹ نہیں لگا، کوئی اینٹیں نہیں لگائی، پتھر نہیں پھینکے، مٹی نہیں ڈالی، بلکہ لوہے کے ٹکڑے جو ہیں اس سے بنائی ہے، ٹوٹل لوہا ہی لوہا ہے۔ حتیٰ یہاں تک اذا جعلہ نارا، جب اسے بنایا آگ کر دی، آگ جلائی، اور اسی کو پھر آگ دی۔ دیکھیں نا ہمارے یہاں تو ہے کہ لوہار جو ہے بہت زیادہ آگ جلا کے ایک معمولی سا لوہا اسے آگ لگا دیتا ہے اور نرم کر دیتا ہے، یہاں پورا کے پورا ایک پہاڑ نما دیوار ہے پوری کے پوری، اور اس سے ہی آگ۔ قال کا آتونی فرالی قطرہ، پھر کہا کہ اب تانبا لاؤ، میں اس کے اوپر بہاتا ہوں اور ڈالتا ہوں، مجاہد صاحب کہتے ہیں نحاس، تانبا، تاکہ اس سے مزید مضبوطی اس کی آ جائے۔ فمستطاعوا، ضرور پس ان کی طاقت نہ تھی کہ اس پر وہ چڑھ جائے، اتنی بڑی دیوار کہ نہ چڑھا جا سکتا ہے، ومستطاعوا له نقبا، اور نہ اس کے اندر سوراخ ممکن ہے، اتنی بڑی دیوار بنائی ہے۔ قال هذا، فرمایا هذا رحمت من ربی، بات وہی ہے کہ بندے کی طاقتیں، علم و عمل جتنے بھی ہو، کمال اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ ذوالقرنین کا درس ہے، هذا رحمت من ربی، یہ صلاحیتیں اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، ہاں اللہ کی طاقت پھر اتنی مضبوط، اللہ کی طاقت اس لیے ہے کہ اب اگر بنی ہے تو اسے کوئی نہیں گرا سکتا، وہ اتنے عرصے سے لگیں ختم نہیں کر پائے، حتیٰ کہ سوراخ کریں گے وہ بھی جب اللہ کی مرضی ہوگی، اور معمولی اللہ رب العالمین جب چاہے گا جعلہ دکا، اسے بنا دے گا۔ فاذا جاء وعد ربی، جب آئے گا میرے رب کے وعدے کا وقت، قیامت وغیرہ، جعلہ دکا، اللہ اسے کر دے گا دکا ہموار، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کے وعدے جو ہیں یہ سچے ہیں، میرے رب کے وعدے جو سچے ہیں اسی طرح ہوگا۔
جی قالک هذا رحمت من ربی، رحمت ہے میرے رب کی، فاذا جاء وعد ربی، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، میں سے کر دیں گے ہموار، وکان وعد، ہموار کر دے گا اللہ تعالیٰ، ختم، زمین پر اس کو ہموار کر دے گا، برابر کر دے گا، وکان وعد ربی حقا، میرے رب کے وعدے سچے ہیں، یا نہ کہ ہو اور پھر پورے نہ ہو، وترکنا بعضهم، ہم چھوڑ دیں گے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، وہ گھس جائیں گے بعض میں، یہ پھر ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، حدیثوں نے کہا، اور بڑے عجیب معاملات ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ بس ایسی قوم اب آنے لگی ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا پہاڑوں کی طرف نکلو۔ حدیثوں نے کہا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ان کو جمع کریں گے خوب، پھر سبھی اللہ کے سامنے پیش بھی ہوں گے، چونکہ یہ بھی انسان ہے، حساب و کتاب ہے ان کا بھی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم سامنے لائیں گے جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے، عرضاً، روبرو لائیں گے سامنے۔ مسلم کی روایت 2842 نمبر عبداللہ بن مسعود کی کہ جہنم کو لایا جائے گا اس دن، یومئذ لہا 70,000 زمام، کہ اس وقت جو ہیں ان کے 70,000 لگامیں جہنم کی ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا، یجرونہا، جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، یہ لائی جائے گی جہنم۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اب ناکامی ان لوگوں کی ہوگی، الذین، وہ لوگ، کانت اعینہم، جن کی آنکھیں تھی، فی غطاء، پردوں میں، عن ذکری، میری یاد سے، ذکر نہ تھا ان کی زندگی میں میرا، دین نہ تھا، عن ذکر، عمل نہ تھا، علم نہ تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور ان کی طاقت نہ تھی سننے کی، وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، نہیں طاقت تھی، سنا نہیں، خود کو ایسا کر دیا کہ اب وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ والے ہو گئے، اب وہ سن ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے، مقصد یہ کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، ظلم کام نہیں کیا، بلکہ نتیجتاً یہ کام ہوا، عقوبتاً ہوا، ان کو سزا ملی ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے۔ ہم نے بات کی تھی کل ہی کی کہ اللہ کی سزاؤں کی اقسام ہے، بڑی ہوتی ہے کہ بندے کی بصارت مرے، بصیرت مرے، دینداری کمزور پڑ جائے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ بات بھی بار بار کی ہے کہ دین کی فقاہت اور سمجھ بوجھ یہ اللہ کے تعلق کے بغیر ناممکن چیز ہے، تو اللہ کا تعلق نہ رہا تو پھر یہی ہونا تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ۔ اب ہر علم کی مہارت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کے تعلق کے بغیر، لیکن اس کی مہارت اس تعلق کے بغیر ناممکن ہے۔ افحسب الذین کفروا، کیا خیال کر بیٹھے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یتخذوا، کہ وہ بنائیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، ولی، ان کی سوچ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر بھی ہوں گے جو ولایت کے لائق ہوں گے، دوستی کے لائق ہوں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے جہنم کو، نزلا، مہمان نوازی کے طور پر۔ مہمان نوازی بعضوں کی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ قل هل ننبئکم یہ مہمان نوازی اس لیے کہہ دیا نا کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ والی ہے، جیسے ہوتا ہے نا، اللہ کہ مجھے انعام، آپ کہتے ہیں آپ کا میرے پاس انعام ایک ڈنڈا ہے، مانے کہ کچھ نہیں ہے، ڈنڈا ہی ہے آپ کے لیے، تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہمان نوازی، کوئی کامیابی نہیں، یہاں ایک جہنم ہے ان کی مہمان نوازی، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ قل کہہ دیجیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس صورت عمل پر بات کرتی ہے، علم پر نا، تو اس لیے قل کہہ دیجیے هل ننبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بالاخسرین اعمالا، جو عمل کرنے کے لحاظ سے سب سے بڑے خسارے والے، یعنی عمل کرتے ہیں لیکن سب سے گھٹیا عمل جن کے ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں، بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ضائع ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے ان کی محنت۔ پیچھے آپ نے پڑھا وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، وہ یہ محنت یہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ سعی یہاں نہیں ہے، یہ جو غیر لائق سعی ہے یہ وہ کر رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم، ضائع ہو گئی ہیں ان کی سعی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کر رہے ہیں اچھے کام، اچھے عمل، یعنی دیکھیے نا، اسے جاہل مطلق کہتے ہیں کہ بندہ ان کنت لا تدری فتلک مصیبت وان کنت تدری فالمصیبت اعظم، ایک یہ کہ بندہ برا کرے اور یہ جانے کہ میں برا کر رہا ہوں، ایک یہ کہ برے کو برا بھی نہ جانے، تو یہ کہ کام یہ برے کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، اپنے کفر پر یہ خوش ہے، دنیا پرستی میں مبتلا ہے، دین کی فکر نہیں ہے، بے نماز اور نہ روزہ نہ زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، اور یہ خوش ہے بندہ کہ میں بڑا اچھا ہوں، عقیدہ خراب ہے، بدعت پائی جاتی ہیں، کفر ہے، شرک ہے، اور یہ خوش ہے۔ یہ بیماری ہے بہت سارے انسانوں میں، حتیٰ کہ ہر بعض اوقات مسلمانوں میں اور مومنوں میں جو ہے وہ جزوی طور پر پائی جا رہی ہوتی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بخاری کی روایت 4728 نمبر، سعد کے بیٹے مصعب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا اس سے خوارج مراد ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، خوارج نہیں مراد، یہود و نصارہ ہے،
یہود نے رسول اللہ کو جھٹلایا، نصارہ نے جنت اور اس کی نعمتوں کو جھٹلایا، اور جو حروری خوارج ہیں وہ کافر نہیں ہیں، وہ جو ہیں اللہ کے وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ وکان سعد یسمیہم الفاسقین، بخاری صاحب نے یہ قول نقل کیا کہ سعد خوارج کو فاسق کہتے تھے، خوارج کو، اور یہی صحیح راجح موقف ہے کہ خوارج ہر ایک خارجی کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق اور فاجر ہے۔ جی الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں پر، نہیں مانا۔ وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات بھی، وہی بات کہ یہاں بھی دیکھیں قرآن بار بار قرآن کو اور آخرت کو جمع کرتا ہے، یہاں بھی بآیات ربہم وَلِقَائِهِ۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پر جب ایمان ہے تو پھر ہی قرآن، جب آخرت پر ایمان ہے تو قرآن مفید ہوگا بندے کے لیے، اور جب قرآن پر ایمان ہے تو قرآن پھر آپ کو آخرت پر ایمان لانے پر مجبور کر دے گا۔ ہم نے بات کی تھی نا، وہ مثال آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پاسپورٹ کو وہ لیتا ہے، وہ بناتا ہے، وہ رکھتا ہے جس نے باہر جانا ہوتا ہے، باہر جانے کی جس کی سوچ ہوتی ہے، بھائی نہیں، قرآن اس بندے کی کتاب ہے جس کی سوچ یہ ہو، جس کی فکر آخرت کی ہو اور ذہن پر آخرت سوار ہو جس انسان کے، وہی قرآن کو تھامتا ہے، سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہاں بھی بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں پر کفر کیا اور اللہ کی ملاقات پر، فحبطت اعمال، ان کے عمل ضائع ہو گئے، عمل ہے نہیں، اور جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم وزن ہی، میزان ہی نہیں رکھیں، ترازو نہیں رکھیں گے ان کے لیے، یعنی عمل کا بدل تو بعد کی بات ہے کہ تولا ہی نہیں جان۔ ایک یہ ہے نا کہ آپ مثلا کسی کے سونہار کے پاس سونا لے کر جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ذرا کتنا ہے، کیا کوالٹی کا ہے، وہ دیکھتا ہے پھر بتاتا نہیں ہے، تو اچھا کیا ہے کوالٹی کیا ہے اور کتنے گرام وغیرہ، پھر بتاتا ہے کہ جی یہ اس کوالٹی کا ہے، اتنا اس میں اتنا میٹیریل عمدہ ہے اور اتنا جو ہے وہ ناقص ہے، سارا بتا دیتا ہے۔ ایک یہ، اگلا کہتا ہے چھوڑ، آپ کہتے ہیں ذرا دیکھیں، کہتا نہیں ہے نہیں دیکھنا، لے آ رہی ہے، یہ دیکھنے کا ہے ہی نہیں، نظر آ رہا ہے جاری، میں کیا کروں گا اس سے، یہ تولنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہ ایک عمل بندے کے تلے اور کم ثابت ہوئے، اور ایک یہ ہے کہ عمل اللہ تولے ہی نہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، یہ ہے۔ فلا نقیم، اس سے پھر بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس کا ایمان نہیں ہے، کافر کے بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ ضائع۔ لوگ کہتے ہیں جس نے ٹیلی فون بنایا وہ تو جنتی ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں، نہیں، خدمت اپنی جگہ ہے اس کے۔ کل آپ نے روایت پڑھی کہ اللہ رب العالمین بندے کو، کافر کو اس کے دنیاوی فائدے دیتے ہیں، لیکن آخرت کے فائدے عموماً نہیں ملا کرتے، کہ خاص طور پر جنت نہیں ملتی۔ چھوٹے موٹے فائدے ابو طالب کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کم ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ جنت ملے، یہ نہیں ہے کافر کے لیے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قائم نہیں کریں گے قیامت کے دن کوئی وزن، کوئی تول ترازو۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ جہنم، بما کفرون، یا کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو، قرآن کو، وحی کو، ورسولی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، گپ شپ، مذاق۔ اب اچھے لوگ ان کے مقابلے میں، ان الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو عمل صالح کی، وعمل الصالحات، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس نزلا، مہمان۔ پیچھے دیکھیں نا، اعتدنا للکافرین نزلا، جہنم کا کہا، اور یہاں جنت الفردوس نزلا، ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ بخاری کی 27 نمبر روایت، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بڑے درجے پیدا کی جنت میں، اور یہاں پھر اس حدیث میں یہ ہے کہ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس، کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کیے کرو، فإنه اوسط الجنۃ وأعلاها۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اوسط جو ہے عربی میں یہ اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، خیاراً کا ترجمہ کیا تھا کہ ہم صرف درمیانہ مان لیتے تھے، اس کا معنی صرف درمیانہ نہیں ہے، اس میں عالی پن بھی پایا جاتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز ایک ٹاپ پر جو چیز ہے نا وہ سینٹر پر بھی ہوتی ہے، عموماً اس کے اندر بلندی کا معنی بھی ہے اور رفعت کا معنی بھی ہے، تو جنت میں سب سے اونچا درجہ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةَ تَفْجُرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةَ، اور اسی سے ہی جہنم کی، جنت کی جو نہریں نکلتی ہیں۔ خالدین فیہا، بعض اوقات بندے کو اچھی جگہ مل جاتی ہے، بندہ کسی سیر سپاٹے کرنے گیا اور کسی اچھے ہوٹل میں رہ گیا، لیکن آج ہے کل پھر نہیں ہوگا، تو جنت فردوس ملے گی، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ نہیں پائیں گے حولا، اس سے بدلنا۔ کبھی ہوتا نا کہ جی کہ آپ خیر اس کمرے کو چھوڑ کر یہاں آ جائیں، یہ بھی اسی طرح کا کمرہ، یہ بات نہ ہوگی، جو جنت اللہ نے دی ہے اس کے مرضی کی ادھر یہ رہے گا۔ قل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا، اگر ہو سمندر مدادن سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، اللہ کا مضبوط علم ہے، علم و عمل نہ، لوگ علم پر فخر کرتے ہیں، اپنے عمل پر کرتے ہیں، یہ اللہ کا علم ہے۔ لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کلمات ختم ہو، کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔ اب سمندر آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس مثلا ایک جیب میں قلم ہوگا، اس پر آپ لکھتے رہیں، کئی ہفتے لگا دیں گے اور یہ نہ ختم ہوگا، اور کہیں ہو سکتا ہے آپ کی کاپی ایک بھر جائے گی اس سے، اور اتنی معمولی سی سائز کے اندر ہے، اگر یہ سارے سمندر ہی یہ سائیوں میں بدل جائے اور رب کے کلمات کو لکھنا شروع کرے۔ یہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اللہ کی عظمت ہوتی ہے، وہ اس طرح نا
کہ جو آدمی جتنا زیادہ جانتا ہے اس قدر وہ زیادہ علمی باتیں کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ بول سکتا ہے۔ ہم جیسا بندہ گھنٹے کی تقریر کرے گا بس ہو جائے گی اس کی، لیکن جس کا علم ہے وہ پھر لگا ہی رہے گا۔ تو اللہ کا علم اس قدر بڑا ہے اور اتنا محیط ہے کہ اگر یہ سمندر سیاہی بنے اور لکھنا شروع کیا جائے تو کوئی اس کا احاطہ نہ کر سکے، سمندر ختم ہو جائے گا، اللہ کا علم لکھنے نہ ہوگا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، وہی ایک سمندر نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لیں اس کے مثل، اس کے مدد میں، اور اس کو بڑھا کر مزید ایک سمندر اور بھی لیں، اسی کی طرح کے اور بھی سمندر آ جائیں پھر بھی نہ ہو۔ اور ایک مقام پر 7 سمندروں کا تذکرہ ہے۔ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں تمہاری طرح، انسان ہوں۔ ہاں یہ فرق ہے، یوحا الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ، فمن کان یرجو لقاء ربی، فمن کان یرجو، ایک ہی الہ تمہارا الہ، فمن کان یرجو لقاء ربی، پر جس کسی کی امید ہو، جس کسی کا، یہاں یرجو اعتقاد کے معنی میں بھی ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ بہت گہری آیت اپنی جگہ۔ فمن کان، اور یہ خلاصہ اس کا عمل صالح اور علم کا، فمن کان یرجو لقاء ربی، جس کسی کی یہ امید ہو کہ رب سے ملاقات کرنی ہے، دنیا عارضی ہے، مرنا ہے، تو وہ پھر فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے۔ یعنی جس زندگی میں یہ سوچ نہیں ہے کہ مرنا، موت سے پر سوار نہیں، اللہ کے پاس جانے کی فکر نہیں، وہ عمل صالح نہیں کر سکتا، فلیعمل عملا صالحا۔ یا پھر یہ بھی ہے احتساب کا مادہ، کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری اور آخرت کے بچاؤ، جنت کمانے کے لیے بندے نے عمل کرنے ہیں، نہ کہ دنیا کے مقاصد اور مطالب وغیرہ کے لیے۔ فلیعمل عملا صالحا، چاہیے کہ وہ عمل کرے صالح، عمل صالح وہی ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ ہو اور آپ اخلاص کے ساتھ کریں۔ ولا، اس لیے فرمایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ بعض اوقات لوگ عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کہیں دیکھیں اس دربار میں دے رہے ہیں، وہاں دے رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے، شرک لوگ ساتھ کرتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کے تحت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، رب کے ساتھ، رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ شرک اکبر کا شکار ہو کہ شرک کرے، کسی اور کے سامنے بھی سجدے دیں، اور نہ شرک اصغر کا شکار ہو کہ ریاکاریاں کریں، دکھلاوے کے لیے، سماعت کے لیے، شہرت کے لیے نمازیں پڑھیں، روزے وغیرہ رکھیں۔ یہ بھی نہ شرک اکبر ہو نہ شرک اصغر ہو، احتساب کی صفت پائی جائے، صدق کی صفت پائی جائے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تو سورہ کہف عظیم ترین صورت، عمل صالح اور علم پر بات کرنے والی، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے والی، عمل صالح وہ جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ بننے ہیں، اس پر اس نے بات کی اور بڑی عالی کی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔